من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما لهم اور کیا ہے ان کے لیے، یعنی کیا رکاوٹ ہے، اللہ یعذبہم اللہ، یہ کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ تعالی، وہم یصدون، حالانکہ روکتے ہیں وہ، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاء، نہیں ہے وہ متولی اس کے، ان اولیاؤہ، نہیں ہے متولی اس کے، الا المتقون، مگر پرہیزگار لوگ، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، وما کان صلاتہم، اور نہیں ہے نماز ان کی، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکاء و تصدیہ، سیٹیاں اور تالیاں، فذوقوا العذاب، چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ کل کے سبق میں یہ پڑھ لیا کہ اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا، وجہ اول حضور خود موجود ہیں، اور وجہ ثانی استغفار جاری و ساری ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، ان کے کرتوتوں میں کوئی کمی نہیں آئی کہ یہ بدل گئے ہوں اور اللہ کا عذاب رک گیا ہو، نہ، پہلے کی طرح بدستور یہ عذاب الہی کے مستحق چلے آ رہے ہیں۔ وہ تو پیغمبر کا حیا ہے کہ میں نے عذاب نہیں بھیجا، یا استغفار کرنے والوں کی استغفار کے فوائد ہیں کہ عذاب رکا ہوا ہے۔
نہیں تو انہیں یہ تو غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں. یصدون عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں. قافلہ مدینہ طیبہ سے چلا ہے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا ہے. حضور کو مکہ آنے کی اجازت نہیں ملی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں. میں مسجد حرام کی کمیٹی کے یہ اپنے آپ کو صدر اور سیکٹری سمجھتے ہیں. سنو، مسجد کا ذمہ دار اور نگران بن سکتا ہے تو پرہیزگار. مشرک آدمی کا کیا کام ہے؟ یہ درباروں کا نگران بنے، یہ بتوں کا مجاور بنے. غیر اللہ کی پکار کرنے والا یہ دعوے دار ہے کہ میں اللہ کے گھر کا متولی ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ غیر اللہ کو پکارنے والا اور غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرنے والا اس گھر کے متولی ہونے کا دعوے دار ہے جس گھر میں آواز یہ کہ لبیک اللہم لبیک. پہلی بات، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ مسجد سے روکنا یا ایسے امور طے کرنا یا ایسے معاملات بنانا کہ لوگ مسجد سے کنی کترائیں، اس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو میں اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکے. ہمارے آج کے زمانے میں اکثر اوقات، ساری نہیں، اکثر اوقات مساجد کی جو کمیٹیاں بنی ہیں، در حقیقت انہوں نے مساجد میں آ کے اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنے کی کاوش اور کوشش کر لی ہے. اور ان کی وجہ سے وہ مساجد آباد ہونے کی بجائے ویران ہو رہی ہیں. جید علماء، صاحب تقوی علماء، کام کرنے والے علماء ان کی بے ترتیبیوں اور ان کی بد زبانیوں کا شکار ہو رہے ہیں. مسئلہ بیان کیا، داڑھی رکھو، صدر کی داڑھی نہیں، کولی صاحب کل جاؤ تسی چھٹی کرو. ہاں جی، ایسا آدمی اللہ کے گھر کا متولی اور اللہ کے گھر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ جس میں وسعت ہی نہیں، جس کا ظرف ہی نہیں. اس لیے قرآن کریم نے کہا ان اولیاؤہ الا المتقون. مسجد کا نگران وہ ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا. لڑائی کس بات پہ ہے؟ میں خزانچی بنوں گا،
مساجد کا پیسہ ہے. شہروں میں بڑے بڑے لوگوں نے مساجد کے پیسے پہ کاروبار اٹھا رکھے ہیں. ووٹنگ ہو رہی ہے، اگلے سال خزانچی بدلے گا، پیسہ اس کے سپرد ہوگا. نہیں سمجھ آ رہی؟ فرمایا ایسے لوگ مسجد کا ذمہ دار اور نگران بننے کے مستحق نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں گے قالینیں ایک وقفے کے بعد بدلی جاتی ہیں. میناروں پہ اب بات لاکھوں سے نکل کے کروڑوں تک پہنچ گئی ہے. علامت مسجد ہے وہ ایک ترتیب سے بنا دیا جائے کافی و شافی ہے. وہ آدمی جو نماز فجر سے پہلے اپنے کام کا آغاز کرتا اور نماز عشاء کے بعد وہ اپنے بستر پہ آرام بھی نہیں ابھی کر پاتا، آپ اس آدمی کے اکثر مساجد میں ان علماء کے کمروں کو دیکھیں، پنکھے کی حالت زار دیکھیں، ان کے کمرے میں پڑے قالین کو دیکھیں، وہاں چار دیواری کو دیکھیں. جس مسجد کے مینار پہ 1 کروڑ روپیہ لگایا گیا تھا نا، وہاں کے عالم دین کے کمرے میں چند ہزار روپے کمیٹی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، ایسے مساجد کے نظام بدلتے ہیں، ایسے مساجد کے اندر نمازیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. اس لیے قرآن کریم ہم نے اور وہ جو محکموں میں رہ کے ساری زندگی رشوت کی کمائی کر رہا تھا، آج وہ ممبر کے فرنٹ پہ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے بتاتا ہے کہ آپ نے جمعہ اس ٹائم ختم کرنا ہے اور آپ نے جمعہ اس ٹائم ختم کرنا. زمانے کے راشی، زمانے کے سود خور. یہ بات اپنی جگہ پہ، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے، آپ کو چن لیا ہے، آپ کو مسجد میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت عطا کر دی ہے، تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور کسی صاحب نے کہا تھا یہ جو نہیں ہوتا کہ پیچھے اس امام کے نیت بندے کرتے پیچھے اس امام کے، وہ اس امام کے پیچھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام قیام کرے تو ہم پیچھے قیام کریں، امام رکوع کرے تو ہم پیچھے رکوع کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑ جاؤ. سمجھے آپ؟ مساجد کی نگرانی اور ذمہ داری کام ہے صاحب تقوی لوگوں کا، صاحب ایمان لوگوں کا. مشرک مسجد کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا، بد عقیدہ ان کمیٹی اور ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے تقدس کو سمجھتا ہی نہیں. مشرک آدمی کو علم کی کیا قدر ہے؟ اور دوسری بات،
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، ان لوگوں کی نماز بیت اللہ میں تالیاں بجانا ہے اور سیٹیاں بجانا ہے، حالت زار ہو گئی ہے ان کی مذہبی طور پر، ننگے طواف کرنا ہے کعبۃ اللہ کا، سیٹیاں مارنی ہے، تالیاں بجانی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرنے لگتے ہیں تو دو آدمی آپ علیہ السلام کی نماز کے دورانیے میں دائیں جانب آ کے سیٹیاں مارتے، دو آدمی بائیں جانب آ کے تالیاں مارتے، تاکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پڑ جائے۔ انہیں کیا پتہ تھا یہ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے بلکہ ہادی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اللہ اکبر کر لینے کے بعد جن کی ساری وابستگی پروردگار عالم سے قائم ہو جاتی ہے، دنیا کے شور شرابے اور تالیاں سیٹیاں میری آپ کی نماز میں خلل ڈال سکتی ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ کام کی بات عرض کروں، زمانہ گزر گیا ہے، اب نمازی موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی نماز یہ تھی کہ تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں۔ میری اور آپ کی نماز کا جائزہ لے لیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ بازو کپڑا سیدھا کرنا ہے ہم نے نماز میں، کان صاف کرنے ہیں ہم نے، نہیں سویرے ویکھ لو ہے، کپڑے سیدھے کرنے ہیں، کان صاف کرنے ہیں، چہرہ ملنا ہے، داڑھی درست کرنی ہے، بٹن بند کرنے ہیں، آستینیں نیچے کرنی ہیں، یہ سارے کے سارے کام نماز میں اور مسجد میں اگر کوئی اپنے وقت پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو دنیا داری کی گپیں کہہ کے یہ کیا؟ یہی تو ہے کہ ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، طریقہ بدل گیا ہے لیکن کام نہیں بدلا، عادتیں وہی ہیں، انداز الگ الگ ہو گیا ہے۔ وہ سیٹیاں مارتے تھے، ہم گپیں ہانکتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ طنز و تشنیع کرتے ہیں، کوئی نمازی دوسرے نمازی کو اچھی نظر سے دیکھنے پہ آمادہ نہیں ہے، ادب سے بلانے پہ آمادہ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر جدھر اللہ اکبر کہنے کے بعد بندے کا رخ بدلنا جانا چاہیے، ہم اس گھر میں آ کر بھی اپنی ذات پات کے اتار چڑھاؤ کے اندر مگن رہتے ہیں، تو ہماری نماز بھی سیٹیاں اور تالیاں رہ گئی ہے۔ سمجھے آپ؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب، یہ تمہارے انکار کا نتیجہ ہے جو آج یہ تمہارے سامنے ہے۔ دیکھیں جی، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، نہیں ہے وہ متولی اس کے، إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ،
نہیں متولی اس کے مگر پرہیزگار، ولیکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، وما کان صلاتہم اور نہیں ہے ان کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے ہاں، الا مگر مکاءً سیٹیاں، وتصدیہ اور تالیاں، فذوقوا العذاب بس چکھو تم عذاب، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ الحمدللہ۔